دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی، غار ہرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی، علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی، اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 19 آیتیں پھر نازل۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں، نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا، نہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے، کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے، اسی اعتبار سے یہ سورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے، وہ ایسا ہے، کوبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کوبڑی ہی رہے، بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں، اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں، سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے؟ اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا، تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں، ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے۔ دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے، بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں، ایک بھی 1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، 1,50,000 کے قریب صحابہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا، ہم ایسا نہیں سنے تھے، ویسا تھا، لا کر کے دے، ایک نے بھی نہیں کہا۔ حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ، ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو، لیکن اہل تشیع، شیعہ جماعت، ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے۔ کھل کر کے میں بتا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے۔ قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے۔
ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا یا عمر فاروق نے کر دیا یا حضرت عثمان نے کر دیا. نہیں، شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا. بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ. اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں. لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے. آج تک قرآن پاک محفوظ ہے.